هي الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے عزیز بزرگوں اور اس اوور بستی کے ذمہ داران، حاجی صاحب اور کئی ایک حضرات جو ہمارے ساتھ یہاں اسٹیج پر بیٹھے ہیں، یہ سب اسی بستی کے غالباً رہنے والے ہیں، اور مولانا فیروز صاحب، مولانا جاوید صاحب اور حافظ سمیر صاحب، یہ تمام حضرات جو اس بستی کی روحانی طور پر آبیاری میں لگے ہوئے ہیں، اور جو فصل ہمارے سامنے نظر آ رہی ہے بچیوں کی شکل میں اور لڑکوں کی شکل میں، لیکن اصل چیز تو یہ ہے کہ جو کچھ انہوں نے حاصل کر لیا ہے وہی اصل ہے جو ان کی زندگی کے ساتھ لگا رہے گا، اور زندگی کے ختم ہونے تک بھی وہ چیزیں جو انہوں نے حاصل کی ہے وہ ختم نہیں ہوگی، بلکہ شاید زندگی ختم ہو جائے گی لیکن حاصل کی ہوئی چیزیں وہ زندگی کے بعد بھی آخرت کی زندگی کے لیے کام آئے گی۔ مجھے بتایا گیا کہ یہاں پر خواتین بھی ہیں اور بڑی کلاس کی 5ویں کلاس کی طالبات، ان کے لیے باقاعدہ معلمات کا نظم ہے اور وہی ان کو پڑھاتی ہیں۔ اصل ہماری تعلیم کا مقصد ہی یہ ہے کہ شریعت اور دین کے جو احکامات یعنی ذکور اور اناث، یعنی لڑکے اور لڑکیوں کے درمیان میں جس طرح سے احکامات ہم کو شریعت دیتی ہے، ان تمام چیزوں کا لحاظ اور پاس رکھنے کے بعد اس تعلیم میں بھی برکت ہوتی ہے اور حاصل کرنے والے بھی اس کو بہت ہنسی خوشی حاصل کرتے ہیں اور اپنی زندگی میں ان احکامات کو رائج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو اس بات کی خوشخبری سناتا ہوں کہ اللہ کا بڑا کرم ہے اور اس کی بڑی عنایت ہے اور فضل ہے کہ اب گاؤں میں، بستیوں میں، چھوٹی اور بڑی بھلے جیسی بھی بستی ہو، علماء اور حفاظ کی کثرت نے اب ظاہر ہے کہ ان چھوٹی چھوٹی بستیوں کی طرف ذمہ داران کو بھی متوجہ کیا کہ اب وہ گاؤں اور بستیاں جہاں دینی تعلیم کا نظم نہیں تھا، اللہ کے فضل و کرم سے اب گاؤں گاؤں اور بستی بستی وہ دینی تعلیمات سے پرنور ہو رہے ہیں، اور ان کو اب اسلام کی وہ ابتدائی باتیں اور اسلامی احکامات جو انہیں سکھائے جا رہے ہیں، یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ اس نعمت کے برابر کوئی دوسری مادی قسم کی نعمت اس کی برابری نہیں کر سکتی، اس لیے کہ مادیات کا تعلق صرف اس دنیا کی حد تک ہے اور دنیا کی بقا تک ہے، بلکہ انسان کی زندگی تک ہے، اور جو چیزیں قرآن کی تعلیمات، قرآن کریم کی تلاوت، ادعیہ معصورہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، دین کے احکامات، والدین، ان کے حقوق، پڑوسی، ان کے حقوق، بڑوں کا ادب، چھوٹوں پہ شفقت، اور
جو کمزور ہیں ان کے سلسلے میں فکر مندی اور معاشرے کی وہ تمام چیزیں اور تمام باتیں جس کی تعلیم ہم کو اسلام دیتا ہے، اب اللہ کے فضل و کرم سے یہ ان چیزوں کا رواج بستیوں میں بھی ہونے لگا ہے، اور یہ صرف مکاتب کی برکت ہے۔ جو چھوٹے چھوٹے مدرسے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے درمیان میں کام کرنے والے علماء اور حفاظ، یہ ان کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، اور ان کی قربانی کی وجہ سے یہ علم کی کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، اور اس کے اندر اب بالیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور پھر اس سے جو غذا آنے والے انسانوں کو روحانی طور سے غذا میسر آئے گی، اس کا تصور ہم آج نہیں کر سکتے، وہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ میں ایک بات بہت واضح طور سے آج کے اس چھوٹے سے بستی میں، چھوٹی سی بستی میں، اور اس میں قائم یہ حافظ سمیر صاحب جو ادارہ چلا رہے ہیں مکتب کی شکل میں، اور جو کوششیں ان کی ہو رہی ہیں، اس کے تناظر میں ایک بات میں آپ سے ایسی کہنی چاہتا ہوں کہ جس کے اندر ذرہ برابر بھی کسی قسم کا مبالغہ نہیں ہے۔ دیکھیے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں، ایک مثال دیتا ہوں کہ اگر کسی شخص کا ہماری بستی میں یا شہر میں یا محلے میں انتقال ہو جائے تو ظاہر ہے کہ اسلام نے ہم کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کی تعلیم دی ہے، اس کا حکم دیا ہے، اور ہم لوگ اس کا نماز جنازہ پڑھتے ہیں نا جی۔ تو اب ہم سب پڑھتے ہیں، لیکن نماز جنازہ کا شریعت میں حکم کیا ہے یہ بھی سن لیجیے کہ نماز جنازہ کا شریعت میں یہ حکم ہے کہ اگر پورے گاؤں کے لوگ جنازے میں اگر شریک نہ بھی رہیں، یا نہیں ہو سکے، یا نہیں آ سکے، یا کوئی مجبوری رہی، اور گاؤں کے 3 لوگوں نے نماز جنازہ ادا کر لیے، تو وہ نماز جنازہ ہو جائے گی۔ کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ نماز جنازہ کا حکم فرض کفایہ کا ہے، یعنی تینوں نے ادا کی، سب کے طرف سے کافی ہو گئی، یعنی گویا پورے بستی کے لوگوں نے ادا کر دی، فرض کفایہ ہے۔ میں یہ مثال آپ کو اس لیے دے رہا ہوں کہ آج کے دور میں اور اس ٹیکنالوجی زمانے میں، جہاں ٹیکنیکل کی تعلیم اور سائنس اور جو ہے آپ کے اس کی ترقیاں اتنی عام ہو گئی ہیں کہ اب عقلیں حیران ہیں، لیکن صحیح اسلام کی تعلیمات کو جاننے والا بڑے سے بڑی ترقی پر بھی اس کی عقل حیران نہیں ہو سکتی۔ کیوں کہ آپ نے سنا ہوگا کچھ دنوں پہلے ہمارے ملک ہندوستان نے ایک کوشش کی ہے چندریان کی، اور چاند پر جانے کی، چاند پر انہوں نے کمن ڈالنے کی، اور وہ پہنچے بھی ہیں۔ بہرحال وہ تفصیلات وہ ضروری نہیں ہے، لیکن سائنس کی ترقی یہاں تک پہنچی کہ چاند پر آدمی کمند ڈالنے لگا۔ ہمارے لیے یہ اس لیے حیرتناک بات نہیں ہے اور تعجب خیز چیز نہیں ہے کہ ہمارے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور وہ بھی آج سے 1450 سال پہلے، یہ ترقی تو اتنے دنوں کے بعد میں آئی، 1450 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں کا سفر کیا، چاند کہیں نہیں، چاند تو پہلے آسمان پر ہے، چاند سے بھی پرے، اور 7 آسمان کا سفر فرمایا، اور عرش معلی تک پہنچ گئے۔ ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، وہاں تک چلے گئے۔ یہ کون سی ترقی تھی؟ تو ہمارے سامنے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو سواری
اللہ نے مہیا کی تھی، وہ اللہ کی طرف سے تھی. تو یہ ترقی کے آگے دنیا کی تمام ترقیاں اور ساری جو ہے آپ کے اس میدان میں ان کے بڑے بڑے دعوے اور وہ سب ہم اس کی قدر کرتے ہیں، لیکن ہماری اس ترقی کے سامنے حضور نے جو کی تھی اس کے سامنے ساری ترقیاں کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بات چلی تھی یہاں سے کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے. جی میرے نزدیک اس وقت ہر شہر میں جگہ جگہ پر بڑے بڑے ادارے قائم ہو رہے ہیں. شہر اورنگ آباد میں آپ دیکھیں گے تو کئی ایک بڑے ادارے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ایک شہر میں ایک بڑا ادارہ اگر موجود ہے اور وہاں پر بہترین تعلیم کا نظم ہے، جہاں پر افتاء بھی ہوتا ہو، سیاہ ستہ بھی پڑھائی جاتی ہو اور تمام دینی امور اور معاملات وہ سارے انجام دیے جاتے ہوں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر میں ایک ادارہ فرض کفایہ کے طور پر کافی ہے، اس لیے کہ سب کے طرف سے وہ کافی ہوگا. اب وہ ادارہ اس لیے کافی ہے کہ جگہ جگہ، گاؤں گاؤں، بستی بستی، محلہ محلہ جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ مکاتب ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے مدرسے ہیں، اور ان کی اس لیے ضرورت ہے کہ ان کی مثال نمازوں کی طرح ہے. جو فرض نمازیں ہیں، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اور یہ نمازیں وہ نمازیں ہیں کہ اگر میری طرف سے آپ پڑھ لے تو چل جائیں گا اور اس کی طرف سے میں پڑھ لوں تو ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر ایک کو نماز پڑھنا ضروری ہے. یہ فرض کفایہ نہیں ہے. یہی حال اس بستی میں مکتب کا ہے، اس محلے میں مدرسے کا ہے کہ وہاں پر کہ ایک مدرسہ چلے تو کافی ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر گلی گلی، ہر جو ہے بستی بستی ان مدارس کی اتنی ہی ضرورت ہے اور اتنی ہی اس کی اہمیت ہے کہ یہ بچے جب قرآن پڑھیں گے، جب اسلام کی تعلیمات لیں گے اور وہ اپنے بچوں کے لیے، آئندہ کے لیے، جو ان کے گھر جو ہے بچوں کی پیدائش ہوگی، جب وہ مائیں بنیں گی، جب وہ جو ہے دادیاں ہوں گی، تو وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں گے اور ان گاؤں سے، ان محلوں سے اور ان چھوٹی چھوٹی جگہوں سے یہ روشنی اور یہ نور اور اسلام کی یہ کرن اور اسلام کی یہ تعلیمات یہ جب شہروں میں جائے گی اور وہاں پر کسی بڑے ادارے سے وہ بچیاں پھر جو ہے تعلیم حاصل کرے گی یا وہ لڑکے کسی بڑے ادارے سے تعلیم حاصل کریں گے، تو اس طرح سے یہ دین کا ماحول بالکل اتنا عام ہو جائے گا کہ انشاءاللہ العزیز ہم بھلے جس طرح کے ملک میں رہتے ہوں اور جہاں بھی ہم رہتے ہوں اور جس طرح کے لوگوں کا ہم کو سامنا کرنا ہے، لیکن ہمارا دین ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے اور ہم کو بتاتا ہے کہ اگر کوئی ہمارے پڑوس میں رہتا ہے، بھلے وہ نان مسلم ہو، بھلے وہ کسی بھی کمیونٹی سے تعلق رکھتا ہو، لیکن ہمارا دین ہم کو یہ سکھاتا ہے کہ اس کے دکھ میں، اس کے درد میں، اس کی پریشانی میں اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا جائے، ایک پڑوسی کے ناطے اچھا سلوک کیا جائے، اس کے ساتھ میں اخلاق سے پیش آئے، ان کے سامنے آپ کا ایسا کردار ہو کہ آپ کو دیکھ کر وہ یہ کہنے لگے کہ ہاں اس کو مسلمان کہتے ہیں، اس کو مومن بندہ کہتے ہیں. تو یہ چیز اور یہ باتیں اسی وقت جو ہے ہو سکے گی جب ہم ہر گاؤں میں، ہر بستی میں ان مکاتب کو عام کریں گے. تو کریں گے انشاءاللہ. اگر آپ نے کسی کھیت میں بیج نہیں ڈالے، کچھ نہیں پیرے، اس کو نہیں نانگرے، نہیں بکھرے، ہاں کچھ نہیں، تو کیا اگیں گا وہاں؟ بولو کیا اگیں گے؟ ایڑی ببول، کانٹے، ہے نا، گھاس پھوس ایسی کہ جس کو جانور بھی نہیں کھاتے، ہے نا، یہ اگیں گا ہی نہیں اگے گا. بس
سمجھو یہی حال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو دماغ دیا ہے اور ہمارے بچوں کے جو ذہن ہیں، اگر ان بچوں کے ذہنوں میں یہ ایک زمین ہے اور اس زمین میں اگر ہم فائدہ بخش بیج نہیں ڈالیں گے اور ان کو اگر ہم اس کے اندر اسلام کی تعلیمات کو نہیں اڈالیں گے تو پھر اس زمین میں جانتے ہو کیا اگے گا؟ ایڑی ببول، کانٹے، گھاس پھوس، کچھ بھی چیز، اس لیے کہ اگنا تو ہے، کچھ نہ کچھ تو اگے گا، اس لیے کہ زمین ہے تو زمین میں تو چیز اگتی ہے۔ بہرحال تو ہم ان بچوں کے اندر ایسی کھیتی کریں، ان کے ذہنوں کی روحانی طور پر قرآن کے ذریعے اور اس کی تعلیمات کے ذریعے، کہ انشاءاللہ یہ ہماری آنے والی نسلوں کے لیے سود مند اور فائدہ بخش ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس اوہر کی بستی والوں کے اندر اور ہمت عطا فرمائے، ان کے اندر اور جذبات دے، ان کو اور وسائل مہیا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ وہ مکاتب کی طرف اور بھی متوجہ ہوں، تاکہ اس کے نتیجے بہتر سے بہتر ہماری شکلوں میں آئے اور زیادہ سے زیادہ ہمارے قوم کے یہ بچے اور بچیاں وہ اسلامی تعلیمات کو لینے والی بنے۔ پھر میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان معلمات کا جو ان بچیوں کو پڑھاتی ہیں، اور یہاں کے معلمین کا کہ جنہوں نے ان بچوں کو یہاں تک کے پہنچایا اور یہاں سے آگے بھی اور پہنچاتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی شایع نشان جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔